السلام علیکم ناظرین، میں عزرا انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں ترقی پسند یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اپنے آج کے اس ویڈیو میں ہم فانی بدایونی پر بات کرنے والے ہیں، تو آئیے سب سے پہلے جانتے ہیں ان کے بارے میں کچھ بیسک باتیں۔ ان کو یاسیات کا امام کہا گیا۔ اصلی نام شوکت علی خان تھا۔ تخلص فانی کرتے تھے، پہلے شوکت بھی تخلص کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے فانی تخلص اختیار کیا تھا، جس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ پیدائش 1879 میں بدایوں میں ہوئی، وفات 1941 میں حیدرآباد میں ہوئی۔ والد کا نام شفاعت علی خان تھا جو کہ تھانے دار تھے، اور خاص بات بتا دیں ناظرین کہ شفاعت علی خان جو ان کے والد تھے وہ تھانے دار تھے، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارا جو صاحبزادہ ہے، جو ہمارا بیٹا ہے، وہ سرکار سے دب کے رہے، اس لیے انہوں نے اس کو وکالت کی ڈگری حاصل کرائی فانی بدایونی کو، اور وہ وکالت کا پیشہ انہوں نے اختیار کیا۔ اچھا بتا دیں ان کی بیوی کا جو نام تھا وہ زمانی بیگم تھا۔ اعلیٰ تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ تو اعلیٰ جو تعلیم تھی وہ انہوں نے بریلی کالج سے BA کیا تھا، اور اس کے علاوہ علی گڑھ سے انہوں نے LLB کی ڈگری 1908 میں لی تھی۔ لکھنؤ میں انہوں نے وکالت شروع کی۔ پہلی غزل 1890 عیسوی میں لکھی۔ پہلا دیوان 1898 عیسوی میں مرتب کیا، جو ان کے والد نے نظر آتش کر دیا۔ اچھا کیوں کیا؟ کیونکہ ان کے والد کو ان کی شاعری پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کو جلا دیا، اور وہ شاعری سے دور رہنے کی بھی تاکید کرتے تھے۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ داغ دہلوی سے انہوں نے پہلی غزل پہ اصلاح کی تھی، لیکن جب والد کو علم ہو گیا تو یہ سلسلہ بھی ان کا چھوٹ گیا۔ اب 1899 میں شوکت کی جگہ انہوں نے فانی تخلص اختیار کیا تھا، تو یہ سن آپ یاد رکھ لیں کہ 1899 وہ سن تھا جب شوکت کی جگہ پر انہوں نے فانی تخلص اختیار کیا، اور پہلے ان کا جو تخلص تھا وہ شوکت تھا، بعد میں فانی ہو گیا۔ 1906 سے 1917 تک انہوں نے شاعری نہیں کی اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ ان کا دوسرا دیوان کب وجود میں آ رہا ہے۔ 1906 میں ان کا دوسرا جو دیوان تھا وہ چوری ہو گیا۔ فانی نے 2 مرتبہ حیدرآباد کا سفر کیا۔ پہلی مرتبہ انہوں نے جب حیدرآباد کا سفر کیا تو 1926 میں کیا، دوسری مرتبہ 1927 میں مہاراجہ کرشن پرساد کی دعوت پر انہوں نے حیدرآباد کا سفر کیا، اور وہیں پر انہوں نے وفات بھی پائی 1941 عیسوی میں۔ فانی کی غزل کی خصوصیت قنوتیت ہے، یعنی کہ ان کا جو شاعرانہ کلام ہے اس میں آپ کو جا بجا قنوتیت نظر آئے گی، غم و یاس نظر آئے گا، جو کہ میر کا بھی ایک خاصا پہلو رہا ہے۔ وہ بار بار لفظ غربت کا استعمال کرتے ہیں۔ فانی نے شیکسپیئر کے تربیہ ڈرامے، اب دیکھیں کہ ناظرین شیکسپیئر نے تربیہ ڈرامے بھی لکھے ہیں اور المیہ ڈرامے بھی لکھے ہیں، لیکن شیکسپیئر کے تربیہ ڈرامے مچ ایڈو اباؤٹ نتھنگ اس کا اور ملٹن کی نظم کومس کا اردو ترجمہ انہوں نے کیا، کس نے؟ فانی نے کیا، لیکن یہ ترجمہ جو انہوں نے کیا وہ ضائع ہو گیا۔ فانی ماہنامہ تسنیم کے مدیر تھے، اور جو دسمبر 1930 سے نکلنا شروع ہوا تھا، کہاں سے؟ علی گڑھ سے۔ فانی کے شعری مجموعے کل کتنے ہیں؟ ٹوٹل 4 ان کے مجموعے ہیں، شعری مجموعے، اور بتا دیں ناظرین کہ سبھی وفات سے پہلے ہی ان کے مجموعے شائع ہوئے تھے۔ پہلا جو ان کا مجموعہ ہے وہ دیوان فانی کے نام سے ہے، 1921 میں شائع ہوا۔ دوسرا جو شعری مجموعہ ہے وہ باقیات فانی کے نام سے، جو 1926 عیسوی میں شائع ہو رہا ہے۔ تیسرا مجموعہ عرفانیات فانی کے نام سے ہے، جو 1939 عیسوی میں شائع ہو رہا ہے۔ چوتھا مجموعہ وجدانیات فانی کے نام سے ہے، جو 1940 عیسوی میں شائع ہوا۔ اب بتا دیں کہ ارمغان فانی، اب یہ کیا ہے؟ ارمغان فانی فانی کی غزلوں کا انگریزی ترجمہ ہے۔ اس کے بعد انتخاب فانی، اب یہ دیکھتے ہیں کہ انتخاب فانی کیا ہے۔ وہ اشعار جو فانی نے خود منتخب کیے انہیں انتخاب فانی کہا گیا۔ مجموعے صرف 4 ہیں، دیوان فانی، باقیات فانی، عرفانیات فانی، وجدانیات فانی۔ اب دیکھتے ہیں کہ فانی کی زندگی کی تلخیاں کیا رہی ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے ان کی لائف کا۔ اب دیکھتے ہیں ناظرین کہ شاعری سے ان کو شغف تھا، لیکن والد کے کہنے پر انہوں نے وکالت شروع کر دی تھی، حالانکہ وکالت سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پہلا دیوان جو ان کا تھا وہی نظر آتش ہو گیا۔ اب سوچیے کہ کتنا ایک موٹیویشنل ایک لاس ان کا ہوا تھا کہ پہلی ہی کوشش ان کی ضائع ہو گئی، لیکن تب بھی وہ ہار نہیں مانے اور انہوں نے کوششیں جاری رکھی، اور آج وہ اردو کے ایک بہت ہی اہم شاعر کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بیوی اور جوان بیٹی کی موت نے انہیں اندر سے بالکل توڑ دیا تھا، اور اس کے علاوہ تاعمر وہ خرابی صحت سے پریشان رہے تھے، اور وہ اندر ہی اندر ایک طرح سے گھل رہے تھے، جو کہ ان کی شاعری میں جا بجا اس کی وضاحت ملتی ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے متعلق لوگوں نے کیا کیا باتیں کہی ہیں، نظریات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے رشید احمد صدیقی کا نظریہ ہے یہ،
غالب کی مانند فانی کو بھی مجردات سے بحث کرنے کا خاص ذوق اور اس کے اظہار پر غیر معمولی قدرت ہے۔ اب دیکھیں ناظرین، مجردات کیا ہوتا ہے؟ مجردات یعنی کہ وہ چیزیں جو روحانی سکون سے تعلق رکھتی ہیں، جو جسم نہیں رکھتی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ غالب کی مانند فانی کو بھی مجردات سے بحث کرنے کا خاص ذوق اور اس کے اظہار پر غیر معمولی قدرت ہے۔ ان کو دقیق سے دقیق مسئلے کی تشریح و تفسیر کے لیے بھی غیر مانوس یا دقیق الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کو غالب کے مقابلے میں ایک امتیازی حیثیت دی جا سکتی ہے۔ بہرحال اب یہ رشید احمد صدیقی کا اپنا ایک انداز ہے، حالانکہ فانی کو ہم غالب پر امتیاز تو نہیں دے سکتے، لیکن بعض جگہوں پر بہت ہی اعلیٰ درجے کے انہوں نے اشعار کہے ہیں۔ اور بتا دیں کہ انہوں نے اپنے مضمون میں رشید احمد صدیقی کا ایک مضمون بھی ہے جس میں وہ کلام فانی پر ایک نظر کے نام سے ہے، اور اس میں وہ باقاعدہ موازنہ کرتے ہیں اور ایک موازنہ کر کے وہ تنقید کرتے ہیں، جس میں وہ اکثر اشعار جو ان کے ہیں وہ فانی کے جو اکثر اشعار ہیں اس کو وہ غالب کے اشعار سے بہتر قرار دیتے ہیں۔ وہ مضمون بھی بہت اچھا ہے اور پڑھنے کے لائق ہے، قابل دید ہے۔ اب دیکھتے ہیں جناب یہ دوسرا قول ہے جو جگر مراد آبادی کا ہے۔ اب جگر کہتے ہیں کہ جناب فانی ان تمام خصوصیات کے اعتبار پر صحیح معنوں میں شاعر ہیں، وہ اثر تاپاں شعریت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب شعریت کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ شعریت یعنی وہ جذبہ، شعریت اس جذبے کو کہتے ہیں کہ جو ہمیں تمام دنیاوی زندگی کی تلخیوں سے لڑنا سکھاتا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا سکھاتا ہے اور جیت کے آنا سکھاتا ہے۔ یعنی کہ دنیا کی تمام جو تلخیاں ہیں وہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی جب ہمارے اندر شعریت کا جو جذبہ ہے اس کو ہم ڈیولپ کر لیتے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ جناب فانی ان تمام خصوصیات کے اعتبار پر صحیح معنوں میں شاعر ہیں، وہ اثر تاپا شعریت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے واقعات زندگی حسن و عشق کے واردات و لذات سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں جوش و اصلیت کے ساتھ ساتھ غم کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ اس کا اندازہ اپنے معاصرین سے بالکل جدا گانا ہے۔ اب یہ یہاں پر ایک بات ہوتی ہے کہ اپنے معاصرین سے کس طرح سے وہ الگ ہے، تو یہاں پر انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ شعریت ہے ان کے کلام میں، اس کے علاوہ جو سادگی ہے، اصلیت ہے، جوش ہے، تو یہ ان تمام وجوہات سے یہ اپنے معاصرین میں جدا گانا ایک طبیعت کے مالک ہے۔ اور یہ بات کہی ہے جگر مراد آبادی نے، ان کا ایک اپنا مضمون ہے۔ فانی کے متعلق باروزی معلومات کے بعد ناظرین اب ہم گزشتہ برسوں میں ان پر پوچھے گئے سوالات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ اب دیکھیے پہلا سوال ہے، فانی کا انتقال کہاں ہوا؟ بتایا جا چکا ہے حیدرآباد میں ہوا۔ یہ سوال پوچھا گیا جون 2009 میں۔ شوکت علی خان کس شاعر کا اصلی نام ہے؟ یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے۔ جون 2012 میں یہ سوال پوچھا گیا، شوکت علی خان کس شاعر کا اصلی نام ہے؟ تو فانی بدایونی اس کا آنسر ہوگا۔ فانی کا ابتدائی تخلص پوچھا گیا ہے دسمبر 2012 میں، تو ابتدائی تخلص شوکت تھا۔ اس کے بعد رشید احمد صدیقی نے یاسیات کا امام کس کو کہا ہے؟ تو کس نے کہا ہے یاسیات کا امام؟ رشید احمد صدیقی نے۔ کس کو کہا ہے؟ فانی کو کہا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ انہوں نے یہ بات اپنی مشہور زمانہ تصنیف جدید غزل میں کہی ہے۔ اس کے بعد تیری آمد کے تصدق تیرے جلووں کے نثار، تیری آمد کے تصدق تیری جلووں کے نثار، آ میری قبر پہ آ حشر کا سامان بھلا۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ تو ناظرین اس کا جواب بھی فانی بدایونی ہے، فانی کا یہ شعر ہے۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے دسمبر 2015 میں۔ اس کے بعد غربت کا لفظ کس شاعر کے کلام میں بار بار آیا ہے؟ تو فانی بدایونی وہ ایسا شاعر ہے جس کے کلام میں غربت کا لفظ بار بار لایا گیا ہے۔ غربت کیا ہے، کس طرح سے وہ غربت کا استعمال کرتے ہیں، یہ بات ابھی آپ کو بتائی جائے گی۔ یہ سوال جو پوچھا گیا وہ دسمبر 2013 میں پوچھا گیا ہے۔ اس کے بعد کس شاعر نے باضابطہ وکالت کی تھی؟ تو اس کا جواب بھی فانی، دسمبر 2013 میں یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ اب دیکھیے ایک شعر ہے، ادا سے آڑ میں خنجر کی منہ چھپائے ہوئے، ادا سے آڑ میں خنجر کی منہ چھپائے ہوئے، میری قضا کو بلائے دلہن بنائے ہوئے۔ پوچھا گیا ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ تو یہ شعر فانی بدایونی کا ہے، اور یہ سوال پوچھا گیا ہے جون 2014 میں۔ فانی کے متعلق معروضی معلومات کے بعد
اب ہم ان کی شخصیت اور ان کی شاعری کا تجزیہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ناظرین ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو یاسیات کا امام کہا گیا۔ پیدائش ان کی 1879 میں ہوئی اور وفات ہوئی 1941 میں۔ تو یہ وہ زمانہ ہے جب انگریز جو ہے وہ ہندوستان میں حکومت کر رہے ہیں، اور اگر ہم ہسٹری پر غور کریں تو انڈین نیشنل موومنٹ چل رہا ہے، یعنی کہ 1930 میں ڈانڈی مارچ ہوا اور 1942 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ آ گیا۔ تو ایک طرح سے یہ ایک انقلاب کا دور ہے انڈیا میں۔ اور اس کے بعد اگر ہم فانی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو فانی کی زندگی میں بھی ایک کے بعد ایک دوسرے انقلاب آئے۔ کس طرح سے آئے؟ سب سے پہلے تو یہی آیا کہ ان کو شاعری میں دلچسپی تھی، وکالت کی طرف گئے۔ اس کے بعد پھر ان کی جوان بیٹی کا انتقال ہوا، ان کی جو زوجہ تھیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس طرح سے بہت ساری انہوں نے زندگی میں بھی بہت غموں کا سامنا کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ صحت کی خرابی۔ تو ان تمام چیزوں نے ان کو ایک غم کا مجسمہ بنا دیا، اور جا بجا ان کے کلام میں یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ زندگی کی جو تلخیاں ہیں، اگر ہم ان کی جو پرسنالٹی ہے، جو ان کی شخصیت ہے، اس کا ہم نفسیاتی تجزیہ کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے جو تلخ حقائق تھے، جو تلخ ان کی زندگی کے تجربے تھے، اس کو انہوں نے جا بجا اپنی شاعری میں پیش کیا ہے۔ کچھ اشعار سن لیجئے۔ فانی کی ذات سے غم ہستی کی تھی نمود، فانی کی ذات سے غم ہستی کی تھی نمود، شیرازہ آج دفتر غم کا بکھر گیا۔ یہ ان کی پوری غزل ہے کہ وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا، اور عیسیٰ کو نوید کے بیمار مر گیا۔ اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے صنعت تلمی کا استعمال کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ اب کہا جاتا ہے نا کہ وہ شفا بخشنے والے تھے، تو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کو نوید کی بیمار مر گیا، یعنی کہ اس کو اب شفا مل گئی۔ تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موضوع کے اعتبار سے بھی اچھا شعر ہے، اور بیت بار حیات بھی اچھا ایک شعر ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز تو یہ کہ صنعت تلمی کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مرمر کی جیے جانے کا۔ سانس کو کہہ رہے ہیں کہ ہر نفس یعنی ہر وہ سانس عمر گزشتہ کی میت ہے، یعنی کہ ہم جو ہر سانس لیتے ہیں اس میں سے ہماری زندگی کے لمحات کم ہو رہے ہیں۔ زندگی نام ہے مرمر کے جیے جانے کا۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر کہتے ہیں کہ منزل عشق پہ تنہا پہنچے، کوئی تمنا ساتھ نہ تھی، تھک تھک کر اس راہ میں آخر ایک ساتھی چھوٹ گیا۔ یعنی کہ اگر ہم اس کو اس طرح سے لیں کہ عشق حقیقی سے اگر ہم اس کو تعبیر کریں تو منزل عشق میں یعنی کہ انتقال کے بعد روز حشر انسان جو ہے وہ تنہا پہنچتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو پریکٹیکل زندگی سے ہم تعبیر کرتے ہیں تو بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہماری زندگی کا کوئی ایم پورا ہو جاتا ہے تو اس میں ایک جو ساتھیوں کا ایک ساتھ ہوتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے، اور ہم منزل عشق پہ یعنی کہ اپنی لائف کے ایم پر تنہا پہنچتے ہیں۔ اس کے بعد دل کا اجڑنا سہل سہی، دیکھیے کتنا تلخ یہ تجربہ ہے کہ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا سہل نہیں ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے ہی بستی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھتے ناظرین کی شاعری ایک فن ہے، اور آپ کو بتا دیں کہ تمام فنون لطیفہ میں شاعری کو افضلیت دی گئی ہے۔ تو کیونکہ اچھا یہ افضلیت دی کیوں جاتی ہے یہ بات بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ تمام جذبات و احساسات اور تجربات و مشاہدات کی ترجمانی کسی مادی اشیاء کے سہارے کے بغیر کرتی ہے، اور ذوق جمال کی تسکین یا روحانی سکون میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو اسی وجہ سے شاعری کو تمام فنون لطیفہ پر افضلیت حاصل ہے۔ اب ہم بیت بار حیات اور بیت بار مواد کلام فانی کا مطالعہ کر رہے ہیں، یعنی کیا کہا گیا ہے اور کس زبان و انداز میں کہا گیا ہے۔ تو اگر ہم مواد پر نظر کرتے ہیں، مواد پر اگر ہم نظر کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کی شاعری میں بار بار غربت کا لفظ لایا گیا ہے۔ تو یہ غربت کیا ہے؟ فانی نے تو کبھی دوسرے ملکوں کا کبھی سفر کیا ہی نہیں، تو پھر وہ کس غربت کی بات کر رہے ہیں؟ وہ در حقیقت یہاں پر جو بات کرتے ہیں وہ عالم ارواح اور عالم آب و گل کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ ان کے اشعار سے ہم تشریح اس کی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن، فانی ہم تو جیتے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن، غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا، یعنی کہ ہمیں نہ دنیا راس آ رہی ہے اور نہ ہی ہمیں عالم ارواح جو ہے وہ نصیب ہو رہی ہے، یعنی کہ موت بھی ہماری جلدی نہیں آ رہی ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو غربت یعنی کہ اس طرح سے نہیں کہ ہم کسی دوسرے ملک میں چلے گئے، غربت کو وہ اس طرح سے اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں کہ ہم تو عالم ارواح میں تھے اور ہمیں عالم آب و گل میں لے آیا گیا ہے۔ اس نقطے کو بہت سے شعراء حضرات نے پیش کیا ہے کہ کہاں سے کس جگہ
जगह कुजा इरशाद में और कुजा ये दुनिया कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। और मीर का भी एक शेर है जो कि पिछले वीडियोज़ में बताया जा चुका है। इसके बाद नाज़रीन एक और शेर है इनका कि दुनिया में हाले आमदो रफ्ते बशर न पूछ, दुनिया में हाले आमदो रफ्ते बशर न पूछ, बेअख्तियार आके रहा बेखबर गया। कितनी बड़ी बात इन्होंने, मतलब कितने बड़े बड़े नज़रियात को, कितने बड़े बड़े फ़लसफ़ियाना बातों को भी इन्होंने बिल्कुल एक सहल मुमतनी के तौर पर आसान अल्फाज में और बहुत ही आम ज़बान में पेश कर दिया है। अब देखते हैं कि यास, नाउमीदी, मर्ग नागहानी का इंतज़ार, एक मुसलसल ये सब फ़ानी की शायरी के मौज़ूआत हैं। कहते हैं कि फ़ानी जिसमें आंसू क्या, फ़ानी जिसमें आंसू क्या, दिल के लहू का काल न हो, फ़ानी जिसमें आंसू क्या, दिल के लहू का काल न हो, हाय वो आँख अब पानी की दो बूंदों को तरसती है। तो देखिए कि कितना प्यारा शेर है। मतलब मीर ने तो ये कहा था कि अश्क आँखों से कब नहीं आता, लहू आता है जब नहीं आता। और फ़ानी ने ये कह दिया कि फ़ानी जिसमें आंसू क्या, दिल के लहू का काल ना हो। तो कितनी बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर कह दी है। अगर नाज़रीन हम फ़ानी की ये जो उनका कुल्लियात है या जो उनकी शेरी मजमूए हैं या उनका जो कलाम है, उनका जब हम बग़ौर मुताला करते हैं, गैर मुताला करते हैं, तब हम ये देखते हैं कि फ़ानी की शायरी जो है वो कंसाइंस और विज़न का बहुत ही हसीन इम्तज़ाज है। अब हम देख लेते हैं कि कंसाइंस और विज़न को हम किस तरह से देख रहे हैं। ठीक है, कंसाइंस यानी दिल की गवाही, यानी शायर का दिल, यानी कि जो चीज़ भी हम देखते हैं, महसूस करते हैं और हमारा जो ज़मीर है उसको हम कंसाइंस कहते हैं। और विज़न उन्हें कहाँ से मिला, यानी कि उनका जो ज़ाविया निगाह है वो किस तरह से अदल पसंद भी हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उन्हें कहीं ना कहीं इंडायरेक्ट वे में वकालत से मिल रही है और तख़य्युल की परवाज़ी उनके कलाम में काफ़ी हद तक हमें नज़र आती है। और आपको बता दें कि उन्होंने नज़रियों पर शेर कहे हैं नाज़रीन। एक नज़रिया है नज़रिया हश्र पे बेशुमार शायरी की गई है और मिर्ज़ा गालिब की और फ़ानी की शायरी का उन्होंने तज्ज़िया किया है। किसने किया है? प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने। उनका बहुत ही अच्छा मज़मून है। आप लोग जब जदीद गज़ल का मुताला करेंगे, जो उनकी किताब है, उसमें आप ये देखेंगे कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने फ़ानी के बारे में लिखा है। और इसके अलावा भी बहुत से मज़ामीन हैं जिसमें गालिब और फ़ानी के या गालिब और मीर का एक तरह से मवाजना किया गया है और बताया गया है कि किस किस मौजू पर किस किस शायर ने किस किस तरह से अशार कहे हैं। अब देखते हैं नाज़रीन कि एक विज़न है, एक लोग कहते हैं कि भाई हम मर जाएं तो हमें मुक्ति मिल जाए, यानी कि ये कौन आराम है मर जाऊं तब आराम आएगा। इस बात को जब शायर देखता है अपनी निगाहों से तो वो किस तरह से अपनी, क्योंकि एक शायरों में तो, क्योंकि लिटरेचर जो होता है, अदब जो होता है, वहाँ कभी 2+2=4 नहीं होते। यहाँ पर तो विज़न देखा जाता है कि किसका तख़य्युल कितना बुलंद है। तो ये जगत मोहन लाल रवां की एक रुबाई है, ये रूह न बंदे गम से आज़ाद हुई, ये रूह न बंदे गम से आबाद हुई, दम भर न तबे आज़ुर्द शाद हुई, खाली न रही हमारे दिल की बस्ती, उम्मीद गई तो यास आबाद हुई। इसी नज़रिए को, यानी कि रूह जो है वो बंदे गम से आज़ाद नहीं होती। आज यहाँ आलम आबोगिल में है, कल हम आलम अरवाह में होंगे। इसी बात को फ़ानी किस तरह से कहते हैं, देखते हैं। हो गमे हस्तिये जावेदा गवारा किसको, हो गमे हस्तिये जावेदा गवारा किसको, जान क्या दें कि बहुत जान से बेजार हैं हम। इसी को सुहेल ने कहा है। सुहेल बहुत ही अच्छे शायर हैं उर्दू के। इन्होंने और बहुत ही वाज़ेह तौर पर इस बात को कहा है कि रिहा होने चले थे कैद हस्ती से, रिहा होने चले थे कैद हस्ती से, खबर क्या थी कि उम्रे जाविदां देगा हमें ज़ौक़े फ़ना अपना। कितने अच्छे से उन्होंने इस बात को वाज़ेह कर दिया है। अब इसके बाद नाज़रीन मवाद पर यानी मौज़ूआत पर बात करने के बाद हम हैत पर बात कर लेते हैं। तो मंजरकशी, अल्फाज की बंदिश, इल्म अरूज़ और सनाए बदाई का इस्तेमाल जो होता है, यानी किस तरह से शोरा हज़रात ने सनतों का इस्तेमाल किया है, इसको हम ये कहते हैं कि भाई हैत के एतबार से या एक लताफ़त के एतबार से भी हम शायरी का मुताला करें। तो सबसे पहले सनत तज़ाद का एक मिसाल सनत तज़ाद की देखते हैं और अल्फाज की तरकीब देखिए। ये कहते हैं यहाँ बलाए शबे गम, यहाँ बलाए शबे गम, वहाँ बहार शबाब, किसी की रात किसी के
दिन क़यामत के, यानी कि इस तरह से हम देखते हैं कि दिन रात का भी ये लफ्ज़ ला रहे हैं और सनत तज़ाद है यहाँ पर, और अल्फाज की बंदिश यानी कि तरकीब जो है वो कितनी अच्छी तरह से इन्होंने पेश की है। इसी तरह से सनत कनाया को देखते हैं और ये देखते हैं कि उन्होंने मंजरकशी किस तरह से की है, जज्बात की मुसव्विरी वो किस तरह से करते हैं। तुझे खबर है तेरे तीरे बेपनाह की खैर, बहुत दिनों से दिले नातवां नहीं मिलता। किस तरह से उन्होंने एक तरह से वो अनजान बनते हैं इस बात से और एक मजाक में उड़ा देते हैं कि तुमको तो खबर नहीं है कि तुमने किस तरह से हम पर तीर चलाया, लेकिन हमारा जो दिल है वो काफ़ी दिनों से हमें मिल नहीं रहा है। तो इस तरह से सनत कनाया मतलब कनाया में इन्होंने अपनी बात कही है और तजाहिल आरफाना से काम लिया है। इसके बाद नाज़रीन एक मिसाल है सनत हुस्न तालील की। किसकी कश्ती तहे गर्दाब फ़ना जा पहुँची, किसकी कश्ती तहे गर्दाब फ़ना जा पहुँची, शोर लब्बैक जो फ़ानी लबे साहिल से उठा। इसी तरह की तमाम मिसालें कलाम फ़ानी में मौजूद हैं। नाज़रीन, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ख़ुद भी टेक्स्ट बुक का मुताला करेंगे और इस तरह की जो शेरी लताफ़तें हैं उनसे आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और इसी के साथ नाज़रीन हमसे जुड़े रहिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपने सवालात ज़रूर लिख भेजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।